اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 31واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اس بیان میں کہ اللہ کے واسطے کسی سے غصہ کرنا اچھا ہے اور غیر اللہ کے واسطے برا۔ 31ویں مجلس 18 جمادی الاخر 545 ہجری کو شام کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ بعد کچھ کلام کے ارشاد فرمایا، غیظ و غضب جب اللہ عز و جل کے واسطے ہو پس وہ اچھا و پسندیدہ ہے، اور جب غیر اللہ کے واسطے ہو تو غیظ و غضب برا ہے۔ مسلمان اللہ کے واسطے غصے میں آتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ وہ دین الہی کی مدد کے لیے بھڑکتا غصہ کرتا ہے، نہ نفس کی مدد کے لیے بھڑکتا ہے۔ اس کو جب غصہ آتا ہے جب اللہ کی حدوں سے کسی حد کی خلاف ورزی ہوتی ہے، مثل چیتے کے کہ جب وہ غصہ کرتا ہے جب اس کے شکار کو دوسرے لے لیتے ہیں، پس یقیناً اس مرد خدا کے غضب سے اللہ تعالی غضب میں آتا ہے اور اس کی رضامندی پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ غضب اور امر جو تیرے نفس کے لیے ہو اس کو اللہ کے واسطے ظاہر نہ کر، پس تو ایسا کرنے سے منافق ہو جائے گا اور یہ امر پورا نہ ہوگا، اس لیے کہ جو امر اللہ عز و جل کے لیے ہوتا ہے پورا ہوا کرتا ہے اور باقی رہتا ہے اور زیادتی قبول کرتا ہے، اور جو کہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے اور زائل ہو جاتا ہے۔ پس جب تو کوئی کام کیا کرے تو اس وقت اپنے نفس اور خواہش اور شیطان کو اس سے دور کر دیا کر، اور نہ کر اس کو مگر اللہ عز و جل کے واسطے اور واسطہ بجا آوری امر الہی کے۔ تو کوئی کام اللہ عز و جل کی طرف سے بغیر یقینی حکم کے نہ کیا کر، وہ یقینی حکم یا بواسطہ شرع کے ہوگا یا بذریعہ الہام کے، جو تیرے قلب کو من جانب الہی ہوگا اور موافق شرع ہوگا۔ تو اپنے بارہ اور تمام خلق و دنیا کے بارے میں زہد اختیار کر۔ تو اس ذات میں زہد کر جو کہ تجھ کو انس دے اور خلق سے راحت بخشے، اور اللہ عز و جل کے ساتھ انس پکڑے اور اس کے قرب کی راحت میں رغبت پکڑ، کیونکہ مردان حق کو بغیر اس کے انس نہیں اور نہ بغیر اس کی محبت کے راحت و آرام۔ تو بعد اس کے کہ اپنے نفس و خواہشات و وجود کی کدورتوں سے صفائی کر لے، تو اولیاء اللہ کے ساتھ قیام کر، پس تو ان کی تائید سے مدد لے گا اور ان کی آنکھ سے دیکھنے لگے گا، اور جیسا ان پر فخر کیا جاتا ہے ویسا ہی تجھ پر بھی فخر کیا جائے گا۔ بادشاہ اپنی دوسری رعایا سے ممتاز بنا کر تیرے ساتھ فخر کرے گا، اور تو اپنے قلب کو ما سوا اللہ سے پاک کر لے، پس بتحقیق تو اس سے اس کے ما سوا کو فی الجملہ دیکھنے لگے گا۔ اول تو اس کا مشاہدہ کرے گا، پھر اس کے افعال کا جو کہ اس کی خلق میں جاری ہوتے ہیں، جیسا کہ تیرے لیے نجاست ظاہری کے ساتھ دنیاوی بادشاہوں پر داخل ہونا حلال نہیں ہوتا، ویسا ہی مالک الملوک کے روبرو جو کہ حق عز و جل ہے نجاست باطنی کے ساتھ داخل ہونا منع ہے۔ تو تلچھٹ کا بھرا ہوا مٹکا ہے، وہ تجھے لے کر کیا کرے گا؟ جو کہ تیرے اندر ہے اس کو پلٹ دے اور پاکیزگی حاصل کر لے، اس کے بعد تیرا داخلہ بادشاہوں کے پاس ہو سکے گا۔ تیرے قلب میں گناہ ہیں اور مخلوق سے خوف اور انہی سے امیدواری اور دنیا و ما فیہا کی محبت، اور یہ تمام باتیں قلوب کی نجاستوں سے ہیں۔ تجھ کو وعظ کہنا، بات کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ تیرا قلب مر جائے اور وہ تیری سچائی کی نعش پر اٹھایا جائے۔ اس وقت مخلوق پر متوجہ ہونے میں
تجھے کچھ حرج نہ ہوگا، لیکن جب تک تیرے نزدیک مخلوق کا وجود ہے اور تیری نظر ان پر جاتی ہے، بس تو اپنے ہاتھ کو ان کی طرف نہ بڑھا تاکہ وہ اس کو بوسہ دیں، اس وقت تک کہ تجھے قرب الہی سے مدہوشی حاصل ہو جائے۔ خاموش رہ، بس اس وقت تجھ کو مخلوق سے بے خبری ہوگی اور ان سے ہاتھ چوموانے اور ان کے دینے اور منع کر دینے اور ان کی تعریف و برائی سے روگدانی ہوگی۔ جب توبہ صحیح ہو جاتی ہے، ایمان صحیح ہوتا ہے اور ترقی قبول کرتا ہے، اہل سنت کے نزدیک یہ مذہب ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، طاعت سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت سے کم۔ یہ عوام کے حق میں ہے، اور لیکن خواص پس ان کا ایمان خلق کے قلوب سے نکل جانے سے بڑھتا ہے اور قلب میں مخلوق کے داخل ہو جانے سے کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سکون کرنے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور غیر اللہ کی طرف سکون کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ خواص اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اسی کی طرف نسبت و بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کے واسطے امیدواری کرتے ہیں اور اس کو یگانہ سمجھتے ہیں اور اسی پر اعتماد رکھتے ہیں اور شرک نہیں کرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں، اور ان کی توحید ان کے دلوں میں ہوتی ہے اور اپنے ظاہر سے خلق کی مدارات کرتے ہیں جب ان کے ساتھ جہالت برتی جاتی ہے۔ وہ جہالت کا برتاؤ نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا خَاطَبْهُمْ الْآیَةُ، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان سے سلام کہتے ہیں۔ تیرے اوپر خاموشی اور جاہل کی جہالت اور ان کی طبیعتوں اور نفوس اور ان کی خواہشوں کے غلبہ و جوش سے بردباری لازم ہے، لیکن جب وہ معصیت الہی اختیار کریں تو سکوت جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ ایسی صورت میں کلام عبادت ہو جاتا ہے اور ترک کلام معصیت۔ جب تجھے امر بالمعروف یعنی اچھے کام کا حکم دینے اور نہی عن المنکر یعنی برے کام سے روکنے پر قدرت ہو تو اس سے کوتاہی نہ کر، کیونکہ وہ بھلائی کا دروازہ ہے جو تیرے سامنے کھول دیا گیا ہے، تو اس کے اندر داخل ہونے میں جلدی کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کی گھاس پات کھایا کرتے تھے اور تالابوں کا پانی پیا کرتے تھے اور غاروں اور ویرانہ میں پناہ لیا کرتے تھے۔ جب سوتے تھے پتھر یا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنایا کرتے تھے۔ ایماندار ایسا ہی کرتا ہے اور اپنے رب عز و جل سے اسی حالت و قدم پر ملنے کا عزم و قصد رکھتا ہے، اور دنیا سے اس کی قسمت میں کچھ ہوتا ہے پس وہ خود بخود اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس میں اپنے ظاہر سے ملتبس ہوتا ہے اور اس کو اپنے نفس کے لیے کر لیتا ہے، اور اس کا قلب اللہ عز و جل کے ساتھ اول قدم پر مستقر رہتا ہے۔ اس میں کچھ تغیر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب زہد کسی دل میں جگہ کر لیتا ہے تب اس کو دنیا کا آنا اور اپنے مقصوم کا حاصل کرنا بدل نہیں سکتا ہے۔ مومن اگر دنیا اور اہل دنیا اور دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو محبوب سمجھتا، ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے صبر نہ کر سکتا، اسی میں رات دن مشغول رہتا اور نہ عبادت کر سکتا اور نہ ریاضت اور نہ اللہ عز و جل کو یاد کرتا اور نہ اس کی اطاعت۔ اللہ تعالی نے اس کے نفس کے عیب اس کو دکھائے، پس اس مومن نے ان عیبوں سے توبہ کر لی اور جو کچھ گزشتہ زمانے میں اس سے قصورواری ہوئی تھی اس پر نادم ہو گیا، اور اللہ تعالی نے اس کو دنیا کے عیبوں پر بطریق کتاب اور حدیث اور بذریعہ مشائخ کے مطلع کر دیا، پس اس کو دنیا و ما فیہا سے بے رغبتی حاصل ہو گئی۔
بس جب اس نے ایک عیب پر نظر ڈالی، دوسرے عیبوں کو معلوم کر لیا اور یہ جان لیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور عمر عنقریب گزرنے والی ہے، دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی اور اس کی رونق بدلنے والی اور اس کے اخلاق برے ہیں، دنیا کا ہاتھ ذبح کرنے والا اور اس کا کلام زہر، وہ مزہ چکھنے والی پھر چھوڑ دینے والی ہے، دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور جڑ اور عہد نہیں، اس میں قیام ایسا ہے جیسے پانی پر عمارت بنانا۔ لہٰذا مسلمان دنیا کو نہ اپنے قلب کا قرار و ٹھہراؤ بناتا ہے اور نہ گھر زاں بعد وہ مرد مومن ایک درجہ اور ترقی کرتا ہے اور اس کی مضبوطی قوت پکڑتی ہے، پس وہ اپنے حق عز و جل کو پہچان لیتا ہے، پس وہ آخرت کو بھی اپنے قلب کا قرار و ٹھہراؤ نہیں بناتا، بلکہ وہ دنیا و آخرت میں صرف خدا کے قرب کو اپنے لیے ٹھہراؤ قرار دیتا ہے اور وہیں اپنے باطن و قلب کے لیے گھر بنا لیتا ہے۔ اس وقت اس کو دنیا کی عمارت اگرچہ وہ 1000 گھر بھی بنائے کچھ نقصان رساں نہیں، کیونکہ وہ اس کو اپنے غیر کے لیے بناتا ہے نہ خود اپنے واسطے، اور وہ اس میں حکم الہی کو بجا لاتا ہے اور قضا و قدر کی موافقت کرتا ہے۔ اس کی عمارت بنانا خدمت خلق اور ان کو راحت پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کھانا پکانے اور روٹی لگانے میں دن کو رات سے ملا دیتا ہے، دوسروں کو کھلا دیتا ہے اور خود اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں کھاتا۔ اس کا طعام تو مخصوص ہے جس میں اس کا کوئی غیر شریک نہیں ہوتا، بس وہ اپنی خوراک آنے کے وقت افطار کرتا ہے اور تمام وقت جو کہ غیروں کے کھانے کا وقت ہوتا ہے وہ روزے دار رہتا ہے۔ زاہد کھانے اور پینے سے روزہ دار ہوتا ہے اور عارف غیر معروف سے اپنے محبوب کے سوا سب سے صائم رہتا ہے۔ وہ تو مبتلائے بخار ایسا مریض ہے جو طبیب کے ہاتھ کے سوا دوسرے ہاتھ سے کھاتا ہی نہیں، دوری محبوب سے اس کی بیماری ہے اور قرب اس کی دوا۔ زاہد کا روزہ دن میں ہوتا ہے اور عارف کا روزہ دن رات۔ اس کے روزے کا افطار بغیر اللہ کی ملاقات کے ہوتا ہی نہیں۔ عارف عمر بھر کا روزے دار اور ہمیشہ تب زدہ رہتا ہے، اپنے قلب سے ہمیشہ روزے دار ہے اور اپنے باطن سے سراسر مبتلائے بخار۔ اس نے یہ یقین جان لیا ہے کہ اس کی شفا رب عز و جل کی ملاقات اور اس کے قرب میں ہے۔ اے غلام، اگر تو اپنی نجات و بہتری چاہتا ہے پس تو اپنے قلب سے مخلوق کو نکال ڈال، نہ ان سے ڈر اور نہ ان کا امیدوار بن اور نہ ان سے انس پکڑ اور نہ ان کا امیدوار ٹھہر کر سکون لے، کل سے بھاگ اور دور ہو جا اور کل مخلوق کو جو کہ اس راستے سے دور ہیں یہ سمجھ لے کہ مردار ہیں۔ جب تیرے لیے یہ حالت درست ہو جائے گی تو اللہ کی یاد کے وقت اطمینان اور غیر اللہ کی یاد کے وقت تیری بے قراری و نفرت درست و صحیح ہو جائے گی۔